الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، کافی جمعوں سے ہمارا موضوع استقامت کے حوالے سے چل رہا ہے. دین حق پر استقامت، اللہ رب العالمین کا دین اسلام، اس کو قبول کرنا، اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے بہت سارے جمعوں سے. اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہا ہوں کہ سب اصل الاصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، جس سے سارے فیوز ہم حاصل کرتے ہیں. ہمارے آئیڈیل وہی ہیں، ہمارے رول ماڈل وہی ہیں. جو بھی زندگی کا کوئی پہلو ہے اس میں رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات ہے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی صورت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ انسان کے کام آتی ہے یہ چیز. اللہ رب العالمین ہمیں اسوہ رسول کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ استقامت بھی بنیادی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فیض ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرتے ہیں. استقامت کا معنی یہی ہے، مضبوط تعلق، ثابت قدم رہنے والے دوست. ان کی شان اللہ پاک کیا بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی کا معنی دوست، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں مطلب جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، مضبوط تعلق قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ وہ کسی بات پر غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ کسی بات پر پریشان ہوتے ہیں. یعنی غم، حزن، پریشانی ان سے اٹھا دی جاتی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. پھر اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں. کوئی بھی آدمی تو ولی نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت جملہ ہے اور بہت زیادہ رہنمائی کرنے والا جملہ ہے. یعنی اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ کا دوست وہ ہوگا جو یہ میں نے شرائط بیان کی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیر کے گھر میں پیدا ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ولی ہوگا. یہ بہت ذہن نشین کریں یہ بات
اللہ پاک نے دو شرطیں وہاں پر بیان فرمائی ہیں. کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کسی پیر کے گھر میں پیدا ہوگا تو ولی ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو باتیں یاد رکھو، یہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا. وہ دو باتیں کیا؟ الذین آمنوا، ایک تو یہ کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، یعنی کافر کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کوئی مرتد ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. مومن ہو، سچا پکا. وکانوا یتقون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں. ابھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا مفہوم بہت بڑا ہے دوستو، بہت وسیع مفہوم ہے. تقوی جس کی چیز کو کہا جاتا ہے، خشیت الہی جس چیز کو کہا جاتا ہے، میں پہلے بھی غالباً آپ کو ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. مثلاً یہ ولی ہونا، اس کے لیے بھی شرط اللہ پاک نے تقوی رکھا ہے. یعنی جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے، ہم کو کسی کو پتہ نہ چل جائے. حالانکہ وہ لوگ ہم کو دیکھ نہیں رہے ہوتے جن سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. امکان ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے تو ہم نہیں ڈر رہے ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو، پھر بھی اگر ہم گناہ کر گزرتے ہیں تو تقوی ایسی چیز کا نام ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا آدمی کو خیال دل میں مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب یہ آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات، دل میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ اللہ رب العالمین مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. یہی تقوی ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچ جانا. یہی شرط اللہ پاک نے رکھی ہے ولی کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تقوی جس کے دل میں ہوگا، میرا خوف جس کے دل میں ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور میں حیران ہوتا ہوں قرآن کریم میں، یعنی جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ان سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے. سچا ہونے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچا ہونے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ رزق کی طلب ہوتی ہے. ہر آدمی کی طلب ہے رزق. اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع رزق عطا فرمائے، کشادہ رزق، حلال رزق عطا فرمائے. اللہ پاک رزق کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، جو اللہ سے ڈر جائے گا صحیح معنوں میں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں جہاں بھی کہیں پھنسے گا تو اس تقوی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اس مشکل سے نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ بنیادی دو شرائط ہیں. ایک انسان مومن ہو، پکا مومن ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو تو وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا. کیا انعامات ہوتے ہیں ایسے آدمی پر؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. چاہے دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو، اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے کہ بات بدل جائے گی. یہ میرے کلمات ہیں، جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اس بندے کی. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے جو ہوتے ہیں، سب سے بڑا جو ان کا وصف ہوتا ہے وہ کلمہ حق بلند کرنا ہوتا ہے. سب سے بڑی ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہم ڈیوٹی کہتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کلمہ حق کہنا ہوتا ہے. جب کلمہ حق کہتے ہیں تو تبھی مشکلات بھی آتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہیں، وہ جو عام معمولات ہیں یا عام جو ایک نظام چل رہا ہے اس کے مطابق ہی اگر وہ چلتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے حکومت کے حوالے سے، تو اگر وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی.
لیکن جب وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے لیے پریشانیاں بھی آئیں گی۔ سب سے پہلے کس کے لیے پریشانیاں آئی تھیں؟ آپ دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آئے گی، ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، یعنی مشکلات بھی زندگی کا حصہ ہیں، آسانیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ اب اس آیت میں ایک اور کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین کے بھی کرم دیکھیے اپنے بندوں پر، اس کی رحمت دیکھیے، اس کی رأفت دیکھیے۔ عربی کا یہ گرامر کا یہ اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ کسی لفظ کے ساتھ اگر الف لام شروع میں آ جائے تو اس کا معنی ایک ہوتا ہے، اور اگر اس الف لام کو ہٹا دیا جائے شروع سے، الف لام کے بغیر وہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت سارے۔ مثال کے طور پر یسر، لفظ یسر ہے کامیابی، اس کا معنی ہے کامیابی۔ اگر اس کو ہم کہیں الیسر، الف لام شروع میں لگا دیں، اس کا مطلب ہوگا ایک کامیابی یا ایک آسانی۔ لیکن اگر الف لام ہٹا دیں، صرف یسر کہیں تو اس کا مطلب بہت ساری آسانیاں، یعنی الف لام آئے گا تو معنی ایک، الف لام ہٹ جائے گا تو معنی بہت زیادہ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، مشکل کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اگر ایک عسر آئے گی، ایک تنگی آئے گی، ایک پریشانی آئے گی تو مع العسر یسرا، اس ایک تنگی کے ساتھ اس کے بعد بہت ساری آسانیاں بھی میں تم کو عطا فرما دوں۔ پھر یہ 2 دفعہ تکرار کے ساتھ فرمایا۔ علم نشرح مشہور صورت ہے، آپ پڑھی ہوئی ہے آپ نے، علم نشرح لک صدرک، اس میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد بہت ساری آسانیاں ہیں، ہر تنگی کے بعد بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو مشکلات، آسانیاں یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مشکلات آئیں، بہت زیادہ آئیں۔ تو مطلب غم یا خوف دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیفیں نہیں آتی ہیں، تکلیفیں ان پر بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس تکلیف کو کوئی تکلیف سمجھتے ہی نہیں ہے، اس پریشانی کو کوئی پریشانی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات کا آپ اندازہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت بھی دیکھیں۔ میں آپ کو استقامت کی بات بتا رہا ہوں نا، شروع تو استقامت سے ہم ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیا نیا اعلان فرمایا تھا نبوت کا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے مقصد میں سچے تھے، کوئی جھوٹ تو تھا نہیں، کوئی شبہ کی بات ہے نہیں، سچے تھے اپنے مقصد میں، اپنی تبلیغ میں، یقینی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابیاں حاصل ہونی تھی۔ وہ درجات ان کی اپنی جگہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، لیکن جو انہوں نے حق کا ایک پیغام دینا تھا وہ بھی سچا تھا، اس لیے کامیابیاں تو یقینی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ یہ جو دعوت تبلیغ ہے، یہ جو دعوت دے رہے ہیں دین کی، یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، ان کو کوئی روکنے کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ یہ سارے غزوے، جہاد، غزوات اسی وجہ سے ہوئے تھے، سارے وہ روکنا چاہتے تھے، وہ روک نہیں رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت شفیق تھے، بہت مہربان تھے۔ جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تھا تو آپ کے یہی مہربان اور شفیق چچا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پناہ میں لے لیا کرتے تھے۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، بہت قریب تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضور کی بھی ان کے ساتھ محبت ایسی ہی تھی، کیونکہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفظ وہ دیا کرتے تھے، مشکلات جب آتی تھی، کوئی بھی مشکل جب آتی تھی تو یہی تحفظ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ان کے ساتھ بہت گہرا لگاؤ اور تعلق تھا۔ کفار نے یہ سوچا کہ ابو طالب جو ہیں ان کے ذریعے اس کے بھتیجے کو منا لینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، شعب ابی طالب مشہور ہے، وہاں پر حضور کو محصور کیا گیا، اور کفار نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ ہیں اس خاندان کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دو، قید کر دو، ان کے ساتھ ہر قسم کا رابطہ ختم کر دو، کٹ آف کر دو، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز دے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت عرصے تک وہاں شعب ابی طالب میں محصور رہے، پابند رہے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہ ساری تکلیفیں حضور کیوں برداشت کرتے رہے؟ دین کے لیے برداشت کرتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے رہے۔ تو تکلیفیں تو آئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صرف یہ ہے کہ وہ ان تکلیفوں کو تکلیفیں نہیں سمجھتے تھے۔ کفار نے سوچا اور تو کسی طرح مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ان کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کے ذریعے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک وفد کفار کا آ کے ملا ابو طالب کو، اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو انہوں نے ابو طالب کا سہارا لیا کفار نے، اور یہ سوچا کہ چونکہ ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ، تو ان کو درمیان میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ایک وفد آیا ابو طالب کے پاس اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام چھوڑ دے۔ اب دیکھیے کتنے بے بسی تھی ان لوگوں کی، یعنی ہر طرح سے وہ روک چکے تھے پہلے، بے بسی کی انتہا دیکھیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، آپ یہ اپنے بھتیجے سے کہیے۔ ابو طالب بھی بہت جہاندیدہ شخص تھے، انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یہ مطالبہ تو تم کہہ رہے ہو کہ میں اس سے جا کے کروں، لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے تو کچھ دو اور کچھ لو کے حساب سے ہوتا ہے۔ میں تو اس سے یہ بات کہہ دوں گا، لیکن اگر اس نے مجھے کہا کہ وہ کیا دیں گے تو میں کیا بولوں گا؟ تم کوئی اپنی پیشکش کرو نا کہ ہم یہ کرتے ہیں، تو پھر میں اس کو بولتا ہوں کہ ہاں یہ سارے یہ کرتے ہیں، تم بھی بات مان جاؤ۔ وہ انہوں نے کہا جی کہ جس طرح کی پیشکش یا جس طرح کی خواہش وہ کرتا ہے، ہر خواہش ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مال و دولت کہتے ہیں تو سونے چاندی ہیرے جواہرات اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں اب ٹھیک ہے نا، اب میں بات کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بھتیجے اس طرح وفد آیا ہے کفار کا میرے پاس، اور وہ بڑے پریشان ہیں اس بات سے کہ تم ان کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم مانگتے ہو، سونے جواہرات ہیرے چاندی، ہر چیز کے ڈھیر لگانے کے لیے وہ تیار ہیں، بس ایک ہی شرط ہے کہ یہ کہنا چھوڑ دو۔ اب یہ ابو طالب جو تھے، یہ حضور کے وہ چچا تھے جو ہر مشکل میں ساتھ دینے والے تھے، وہی چچا آ کے کہہ رہے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی دیکھا کہ وہ بھی مجبور تھے اپنی جگہ پر، آنسو آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان، یہ جو ہیرے جواہرات اور سونے چاندیاں اور مال و دولت کی پیشکشیں مجھے کر رہے ہیں، چچا جان یہ تو بہت چھوٹی سی پیشکشیں ہیں، یہ اگر میرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائیں اور میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور کہیں کہ اس دعوت کو چھوڑ دو، تو میں تب بھی اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، جس کام کے لیے آیا ہوں وہ ہر حال میں پورا کر کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین۔
یہ استقامت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا یوم وصال آگے آ رہا ہے، 28 صفر کو ان کا عرس ہوتا ہے، یہاں پر بھی تقریبات ہوتی ہیں، پورے ملک میں تقریبات ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے جو استقامت والے لوگ ہیں، استقامت مزاج شخصیت ہے، مستقیم مزاج شخصیات ہے، یہ سارا اصل تو فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استقامت کا چل رہا ہے۔ پھر انبیاء کرام سارے مشکلات سے گزرتے رہے، استقامت ان بھی موجود تھی، مستقیم رہے ہر موقع پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا کچھ کتنی ان کو سہولتیں مل رہی تھی، یعنی ہر طرح کی سہولتیں دینے کے لیے وہ عورت تیار تھی، زلیخا جو دعویدار تھی محبت کی، ہر طرح کی سہولتیں دیتی تھی، ہر طرح کی آسائشیں دینے کے لیے تیار تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ ساری آسائشیں اس لیے وہ قبول نہیں کر رہے تھے کہ اس سے پہلے گناہ کی طرف جانا پڑتا تھا۔ وہ آسائشیں تب دیتی تھی کہ میرے ساتھ تعلق قائم کرو، اب وہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ اور اللہ پاک سے دعا کیا مانگی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ ایک طرف وہ گناہ تو اپنی جگہ جس کی وہ دعوت دے رہی تھی، ایک طرف وہ ساری آسائشیں تھی جو ملنے والی تھی، اور دوسری صورت میں عورت نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں جیل میں ڈال دوں گی۔ ظاہر ہے وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ملکہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے نا اب استقامت کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ آسائشوں والی زندگی جو مل رہی تھی ان کو، ہر طرح کی نعمتیں ان کو ملنے والی تھیں، ہر طرح کی آسائشیں ان کو ملنے والی تھی، لیکن گناہ کی طرف جانا پڑتا تھا، اس کے بعد ملنے والی تھی۔ تو اللہ پاک سے دعا فرمائی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، باری تعالیٰ اگر اس گناہ کے راستے سے ہو کے اس کے بعد مجھے یہ ساری آسائشیں ملنی ہیں تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو باری تعالیٰ میں دعا مانگتا ہوں کہ مجھے جیل میں ڈال دے، میں مجھے اس آزمائش میں مار ڈال، مجھے یہ کرنا گوارا نہیں ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے۔ اور پھر تقریباً 9 سال تک جیل میں رہے تھے اس پاداش میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ استقامت ہوتی ہے، یہی چلتی آئی، انبیاء کرام میں بھی چلتی آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح استقامت جس طرح حضور نے دکھائی، اسی طرح پھر آگے صحابہ کرام میں اسی طرح کی استقامت، انبیاء باقی جتنے انبیاء ہیں ان میں استقامت۔ تو یہ استقامت چلتے چلتے پھر اولیاء اللہ میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ ایک بڑا نام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام شیخ احمد ہے، اصل نام ان کا احمد ہے۔ حالانکہ یہ مشہور اتنے زیادہ مجدد صاحب کے نام سے ہیں کہ اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ عام طور پہ لوگ ان کو امام ربانی کہتے ہیں یا مجدد الفسانی کہتے ہیں یا مجدد صاحب کہتے ہیں، یہ ان کے القاب جو ہیں یہ زیادہ مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں، اسلام میں، چونکہ جو وقت گزرتا رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح دین میں بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پہلے کوئی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ غیر ضروری نظر آنے لگتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، تو بہت ساری تبدیلیاں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں دین میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اس میں اللہ پاک نے یہ اہتمام فرما رکھا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک ایک مجدد کو بھیجے گا۔ مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، یعنی اللہ پاک نے یہ اہتمام فرما رکھا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا، دین کی تجدید کرنے والا آئے گا، اصلاح کرنے والا آئے گا، جو اس سال میں ہونے والی جو برائیاں ہوں گی یا دین میں جو چیزیں نئی داخل ہو جائیں گی ان کو ختم کرنے والا ہوگا اور دین کو اصل حال میں قائم کرنے والا ہوگا۔ اور حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک مجدد عطا فرمائے گا، اور ہر مجدد 100 سال کے لیے ہوگا۔ لیکن شیخ احمد سرہندی کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ باقی سارے مجدد 100 سال کے تھے، لیکن ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 سال کی مجدد اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جس دور میں آئے، اکبر بادشاہ کا دور تھا، عجیب عجیب واقعات ہیں ان کی استقامت کے، اور یہ بہت علمی شخصیت ہوئے ہیں دوستو۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بزرگ الگ ہوتے ہیں اور عالم الگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دین
شریعت، طریقت، تصوف، یہ ساری ایک چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، تصوف حاصل کرنا پڑتا ہے، سلوک کی منازل طے کرنی پڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو صوفی ہوتی ہیں، تصوف کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علم ظاہر کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال علمی شخصیت تھے۔ اکبر بادشاہ جس کے زمانے میں یہ ہوئے تھے وہ بہت ان پڑھ شخص تھا، بالکل جاہل شخص تھا۔ اکبر بادشاہ انگوٹھا چھاپ تھا، پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، اس کے زمانے میں یہ ہوئے۔ اور اتنا جاہل شخص اور اس کے جو درباری تھے وہ ایسے علامے، فیضی ایک درباری تھا، ایسا شخص اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، کوئی عرب تو نہیں ہے، لیکن عالم ایسا کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی، عربی میں لکھ دی، بغیر نقطوں کے لکھ دی۔ اردو میں آپ دیکھیں تھوڑے سے جملے آپ بغیر نقطے کے نہیں بول سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ بولتے ہیں نقطے آتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر آئیں گے نیچے آئیں گے، بغیر نقطوں کے آپ 2-4 جملے بھی نہیں بول سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں تفسیر پورے قرآن کی لکھ دی اور پوری تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں، اتنا بڑا علامہ۔ اور جس کا درباری ہے وہ انگوٹھا چھاپ بادشاہ، ایک نرا جاہل، دوسرا بہت بڑا علامہ۔ تو ان علاموں نے اس جاہل اکبر بادشاہ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو بادشاہ ہوتا ہے یہ ذل اللہ ہوتا ہے، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کا پرتو ہوتا ہے زمین پر۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جب آپ اللہ کے پرتو ہیں، اللہ کے سائے ہیں، تو آپ کے لیے بھی سجدہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اب وہ تو ان پڑھ تھا، ان کو ان باتوں کا کیا پتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں کیا اللہ پاک فرماتا ہے، لا تسجدوا للشمس، اللہ پاک فرماتا ہے بندوں کو سجدہ کرنا، بندے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ سورج جو پوری دنیا کو منور کرتا ہے، لا تسجدوا للشمس، وہ سورج کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ ولا للقمر، وہ چاند جو پوری رات روشنیاں بکھیرتا ہے، اس کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ کس کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، صرف اسی کو سجدہ کرو گے جس نے ان چاند اور سورج کو بھی پیدا کیا ہے، جو خالق ہے ان کا۔ لیکن اکبر بادشاہ کو یہ چیزیں کیا، انگوٹھا چھاپ شخص تھا، ان کی باتوں میں آ گیا اور شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی دربار میں آئے گا پہلے وہ مجھے سجدہ کرے گا، اس کے بعد اپنی بات کرے گا۔ یہ معمول بن گیا، اکبر بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے سارے۔ حضرت مجدد صاحب جیسی شخصیت یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اکبر تو بادشاہ تھا، تو حضرت مجدد صاحب تو جاہل نہیں تھے، وہ تو عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اللہ تسجدوا للشمس، یہ ساری چیزیں پتہ تھیں ان کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر اس بات پر ڈٹ گئی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، سجدہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ طویل واقعات ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعے، چونکہ 28 سفر ہی ہے میرے خیال میں، جمعے والے دن ہی 28 سفر ہے، وہ عین حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عرس کا دن ہے، تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہاں پر ختم شریف بھی ہوگا جمعے سے پہلے، تو حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری باتیں ان سے منوائی تھی بادشاہ سے، اور کیسے اللہ رب العالمین نے استقامت کے ذریعے ان کو فلاح بخشی تھی اور ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی اسوہ پر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔